عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی، عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو دو گز زمیں ہی ملے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، جمعے کا دن بہت مبارک دن ہے۔ یہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے، اپنے گھروں میں اس کا تذکرہ کریں گے تو اس دن الگ ہی ایک خوشحالی کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن تو عید کے دن سے تبدیل کیا گیا ہے، جوڑا گیا ہے۔ جمعے کے دن ہم اپنے گاؤں میں تھوڑا چہل پہل رکھیں اور اپنے گھر کو صفا ستھرا، صبح نہانا دھونا، یہ اپنے گھروں میں ڈانٹ کر یہ چیزیں کروانی چاہیے ہمیں آپ کو۔ بھائی اپنے گھر کی صفائی، مسجد کی صفائی، خوشبو لگانا، گھر میں لگانا خوشبو، ساری عورتیں، سارے بچے، سارے مرد حضرات نہائیں، چھٹی کریں، جمعے کے بعد اپنے کاروبار کو جائیں۔ جمعے کے دن ایک الگ ہی رونق ہونا چاہیے، اس سے پہلے آ جائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، ذکر و اذکار کر لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، پہلا کلمہ 100 مرتبہ، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، اس کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کے رشتہ دار ہیں، خاندان ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے نہیں جانتے، مومن تھے بیچارے دنیا سے چلے گئے، ان سب کے نام اصالہ ثواب کر دیں۔ نہیں پڑھے لکھے ہیں، کچھ نہیں آتا جاتا، آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیے، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھیے، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے، اور اس کو اصالہ ثواب کر دیجئے۔ اس کا آسان طریقہ ہے کہ اللہ پاک ہم نے جو ابھی تسبیحات پڑھی ہے، جو کچھ پڑھا ہے، اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ پاک معاف کر دے، اور اس کا ثواب تمام کل مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تمام روحوں تک اس کا ثواب پہنچا دے۔ پہنچ گیا آپ کی طرف سے ثواب، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ یہ مطلب ضروری نہیں کہ ہم قرآن پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، خوب زیادہ وہ پڑھیں، نہیں پڑھ پا رہے ہیں کوئی بات نہیں، اگر ہم پڑھ لے رہے ہیں تو اور پڑھیں، اور زیادہ ہی ثواب ہو۔ تو اگر ہم کچھ نہیں پڑھ پاتے تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا، 10 مرتبہ سبحان اللہ، اور 10 مرتبہ الحمدللہ، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، اور اس کو اصالہ ثواب کر دیں۔ یہ چیزیں ہم اپنے گھروں میں اس کا تذکرہ کیا کریں۔ ہم سب سے پوچھا جائے گا کیونکہ ہم سب گھر کے ایک ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو اچھا بنائیں گے تب جا کر اچھا بنے گا، اگر ہم بھی اس چیز سے سستی اور وہ رہیں گے۔ پاکی آدھا ایمان، کیوں آدھا ایمان کہا گیا؟ مسلمان کے گھر میں لوگ پانی پینا، کھانا کھانا، اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ تو چلو جیسے رہتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھو کتنا صاف ستھرا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کا دیکھ لیں ماحول، اپنے اندر کا ماحول دیکھ لیں، کیسے رہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کا یہ کلچر نہیں، مسلمان تو ایک دم صاف ستھرا رہتا ہے، اچھے سے رہتا ہے، اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھتا ہے، گھر کے باہر اندر باہر ساری چیز، اپنے گھروں کا ماحول صحیح کرنے کی کوشش ہے۔ یہ ہم سب صحیح کریں گے تب ہوگا نا۔ ہم ذمہ دار ہیں، اپنے آپ کو پہچانے، ہم والد ہیں، بھائی ہیں۔ بھائی جو ہوتا ہے وہ اپنے والد کے مقابل ہوتا ہے، سمجھیں؟ وہ والد کا درجہ رکھتا ہے بڑا بھائی، تو اس کا بھی وہ اپنا فرض نبھائے کہ ہاں اسے لگے کہ اس کے بہنوں کو، کے بھائیوں کو لگے کہ ہاں ہمارا بڑا بھائی ہمیں کوئی حکم کر رہا ہے، ہمیں کچھ کہہ رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، تو وہ ہم اپنے آپ کو پہچنوائیں تو کہ ہمارا بڑا بھائی ہے، وہ ہمیں سمجھے تو کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، وہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں۔ یہ جب ہم سمجھائیں گے، جب اس طرح سے بیہیویئر کریں گے تب جا کے آئے گا نا۔ اب سوچیں بس چند منٹ میں ہو جائے، دن بھر گالی بکی، انہوں نے ہم کو گالی دیا، ہم نے ان کو گالی دیا، پھر کہیں اچھا ماحول آ گیا، وہاں پر ہمارا بھائی نے بول دیا، ہمارے ساتھی نے بول دیا، اب ہم اس کو ڈانٹ رہے ہیں، وہ چپ ہی نہیں ہو رہا، تو ایک دم سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ایک انسان غلط کام کر رہا ہے، آپ جا کے فوراً اسے سمجھا رہے ہو تو نہیں سمجھے گا، وہ آپ کو الٹا سمجھائے گا، بلکہ اس کو مزاج دیکھ کر، اچھے مزاج سے، یہ سب صرف زبان سے ہوگا، محبت کے بول سے ہوگا، اخلاق سے ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جب ہوں گی جب ہم محبت کے بول بولیں، ڈانٹ ڈپٹ، شور شرابہ، مار جھگڑ، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ جتنا ہی پیار سے ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی مستورات کو سمجھائیں گے اتنا ہی اثر کرے گا۔ مار سے، ڈانٹ سے اگر ہم کریں گے تو 1 دن 2 دن اور کہو پھر وہ گھر سے چھوڑ کر چلا جائے آپ کو، لیکن اگر پیار سے آپ سمجھائیں گے تو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، تیسرے دن ضرور بیٹھے گا، چوتھے دن آپ کی بات ضرور مانے گا، اور وہ جب مان جائے گا نا پھر تو وہ ہمیشہ کے لیے مان لے۔ کہتے نہیں ہمارا بیٹا موبائل نہیں چھوڑتا، ہمارے گھر کی بچی موبائل نہیں چھوڑتی، تم چھوڑ دو وہ موبائل چھوڑ دیں گے، تم گناہ کو چھوڑ دو وہ چھوڑ دیں گے۔
تم گناہ کو چھوڑ دو، وہ چھوڑ دیں گے۔ اب ہم گھروں میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، خوب گالی گلوچ دے رہے ہیں، ہماری مستورات کو دے رہے ہیں، اور ہماری مستورات کے بچے سب سن رہے ہیں، اور آگے چل کے وہی گالی بک رہے ہیں۔ پھر ہم کو برا لگتا ہے کہ میرا بچہ گالی دینے لگا، ہمارا بچہ برا بھلا کہنے لگا۔ یہ ہم کمیاں کر رہے ہیں نا۔ کہتے ہیں جب بچے اسکول چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، گھر میں سناٹا ہو تو خوب آپس میں جو بھی لڑائی جھگڑا کرنا ہے کل، لیکن بچوں کے سامنے بالکل قطعی جھگڑا مت کرو، ورنہ جتنا ہی بڑا ہوگا نہ وہ آپ کی قدر کرے گا، نہ وہ اپنے امی کی، اپنے والدہ کی قدر کرے گا۔ یہ کب ہوگا؟ ہمیں بنانا پڑے گا اس ماحول کو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے کہ ہاں ہم والد ہیں، ہم بڑے بھائی ہیں، ہم سے بڑی بہنیں ہیں۔ یہ جب ہم پہچانوائیں گے اور جب ہم اس طرح کا ماحول قائم کریں گے تب ہوگا، بغیر کرے نہیں ہوگا۔ تو یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہر جمعے کو انشاءاللہ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں۔ ویسے تو ہر دن رکھنا ہے، لیکن جمعے کے دن ایک خاص دن بنائیں کہ گھر کے جالے وغیرہ ہیں، کوڑا کباڑا ہے، جو بھی ہے صاف ستھرا رکھا جائے۔ ایک گھر میں خوشبو بسائی جائے، کتنی رونق ہو گھر کے اندر، کتنا اچھا لگے گھر کے اندر، اچھے سے اچھا کھانا بنے۔ یار آج چھوٹی عید ہے، ماحول لگے کہ ہاں لوگوں کے یار جمعہ کا دن ہے، یار ان کے ہاں دیکھو کیسا۔ یہ ہم لوگوں کے اندر نہیں ہے، بس جیسے ہیں بس ویسے چل دی، جو کپڑا پائے پہنے چلے آئے، نماز ادا کیے، پھر جا کے اسی چڈی بنین میں گھوم رہے۔ نہیں، یہ سب چیزیں ہم کو خود بدلنا پڑے گا۔ جب ہم کریں گے تو ہمارے بچے کریں گے، جو دیکھیں گے وہی کریں گے۔ غلط دیکھ رہے ہیں تو غلط کریں گے، ہمارا لباس دیکھ رہے ہیں تو ویسے وہ بھی پہنیں گے۔ کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ آج کے بچے تو ترنت جواب دے رہے ہیں، کچھ نہیں مانو گے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں گھر، پھر کیا کرو گے؟ ابھی سویرا ان چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش ہو، ان سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس ماحول کو ہم خود سدھار سکتے ہیں، اس محلے کو، اپنے آپ کو اور پورے عالم کو صرف کس چیز سے سدھرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے سدھرے گا۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں کتنے سارے نمازی ہیں، آپ دنیا میں دیکھ لیں کتنے سارے نمازی ہیں، بہت سے ہیں جو فرضوں کی ادائیگی کرتے ہیں، بہت سارے ہوں گے، بہت سے ہوں گے جو باجماعت نماز پڑھتے ہوں گے، بہت سے ہوں گے جو دن بھر روزہ رکھتے ہوں گے، ہر دن روزہ رکھتے ہوں گے، بہت سے آپ کو حج کرنے والے مل جائیں گے، بہت سے آپ کو زکوٰۃ دینے والے مل جائیں گے، بہت سے ارکان کرنے والے مل جائیں گے آپ کو، لیکن اس میں سے ایک آدمی کوئی ایسا نہیں ملے گا جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہو۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ملے۔ یہ زبان ہی ہے جو ایک دوسرے کے اندر نفرت پیدا کر دیتی ہے، یہ زبان ہی ہے اگر ہم اسے اچھے سے بول دیں گے تو یہ محبت پیدا کر دیتی ہے۔ اگر کسی ہم سبزی والے کے پاس جائیں اور اس سے بدتمیزی سے بات کر کے کہیں کہ سبزی دے دو، تو وہ آپ کو دیکھ کر ادھر ادھر دیکھے گا، اس کے بعد آپ کو سامان دے دے گا، لیکن اگلی مرتبہ وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو، پلٹ کر وہ بھی جواب دے دے۔ کیوں؟ آپ نے بدتمیزی سے بات کی۔ اگر آپ محبت سے بات کریں گے نا تو وہ آپ کو اور سامان ایکسٹرا دے دے۔ یہ محبت کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو۔ سلام آپس میں محبت پیدا کرتی ہے، سلام آپس میں محبت پیدا کرتی ہے۔ ہم دیکھیں کسی مسلمان کو ہم سلام کرتے ہیں، آٹومیٹک چہرے پر مسکراہٹ آ ہی جاتی ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ہاتھ ملا لیا اور کہا یغفر اللہ لنا ولکم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے سلام۔ انسان ایک مرتبہ سلام کرتا ہے، دوسرے دن جواب مل جاتا ہے، تیسرے دن بھی سلام ہوتا ہے، وہ بھی جواب دے دیتا ہے، چوتھے دن آپ کا انتظار کرتا ہے وہ، اب چوتھے دن آپ کر دیے سلام، پانچویں دن وہ آپ کو سلام کر دیا، چھٹے دن وہ آپ سے پوچھتا ہے بھائی کہاں رہتے ہیں آپ، کہاں گھر ہے آپ کا، کبھی آئیے ہمارے گھر پر بھی آئیے۔ پانچویں دن اس نے کر دیا، پھر اس نے کر دیا، یہ محبت بڑھاتا ہے۔ پھر وہ آپ کے گھر آئیں گے، آپ ان کے گھر گائیں، یہ خوشحال، یہ محبت کا پیغام، یہ سلام پیدا کرتی ہے۔ گھر میں داخل ہو پہلے سلام، پہلے سلام، گھر سے نکلے فوراً سلام۔ سلام کو تو اپنا ایک وہ بنا لیں کہ ہر وقت سلام۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک دیوار سے آڑ ہو جائے پھر اگر آپ کوئی سامنے آتا ہے تو پھر سلام کرو. اور ہمارے ماحول میں ایسا ہے کہ اگر صبح آپ نے سلام کر لیا اور شام کو پھر دیکھا پھر سلام کر لیا، لو ایسے ہو گئے پھر سلام نہیں. سلام کو تو جتنا ہی کریں گے اتنا ہی ثواب، لیکن سلام کو صحیح طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کو بگاڑ کر نہیں، بگاڑ کو نہیں. اگر الف ہٹا دیا تو پھر ہم نے بد دعا دے دی. سلام علیکم کہا تو بد دعا دے دی. اس کو اسٹائل میں نہ کہیں. اب ہمارے ہاں ماحول میں اللہ خود کیا بولتے ہیں اس کو، خدا حافظ چل گیا. خدا حافظ اللہ حافظ، یہ فیشن، یہ چیز فیشن میں شامل ہے. اللہ حافظ خدا حافظ، حالانکہ کہنا غلط نہیں ہے، حالانکہ کہنا غلط نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جب ملاقات ہو تو سلام کے ساتھ ملاقات ہو، جب رخصتی ہو، جب آپ رخصت ہو تو سلام کے ساتھ رخصت ہو. اللہ حافظ خدا حافظ، اللہ بھی حافظ ہے، عالم ہے، سب کچھ اللہ ہے. خدا حافظ ہے، اللہ سب کچھ ہے، لیکن پہلے سلام، اس کے بعد خدا حافظ، اس کے بعد اللہ حافظ. لیکن پہلے سلام السلام علیکم، اس سے کیا فرماتے ہیں کہ جاؤ اللہ پاک تمہیں سلامت رکھے. وعلیکم السلام، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. خدا حافظ، خدا حافظ تو ہے، اللہ حافظ ہے ہی ہے، لیکن آپ کے حق میں کوئی دعا نہیں ہوئی. جب ہم سلام کریں گے تو ہمارے حق کی دعا ہوگی. ہم راستے میں جا رہے ہیں، اب اس نے سلام کیا تھا، اس سلام کی برکت سے وہ راستہ ٹل گیا، وہ حادثہ ٹل گیا. آج ہم پڑھے لکھے نہیں جانتے، دیکھتے ہیں کتا بھونک رہا ہے، رو رہا ہے، اب ہم گھر سے بھگاتے ہیں، بھاگ جاؤ، کوئی بلا آنے والی، کوئی مصیبت آنے والی. نہیں، کوئی مصیبت نہیں آنے والی. بلی راستہ کاٹ گئی، ہم پریشان ہیں، جا ہی نہیں رہے. 10 مرتبہ ادھر تھوک رہے ہیں، 10 مرتبہ ادھر تھوک رہے ہیں، آگے بڑھ ہی نہیں رہے. بلی راستہ کاٹ گئی، کتا رو رہا ہے. کتا کیوں روتا ہے؟ کتا جب روتا ہے کیونکہ وہ آسمان کی آنے والی بلاؤں کو دیکھ لیتا ہے، آسمان کی آنے والی بلاؤں کو دیکھ لیتا ہے، پھر روتا ہے کہ اے اللہ کے بندو توبہ کر لو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، ورنہ جب یہ زلزلہ آئے گا، جب قیامت آئے گی، اگر کوئی آفتی مصیبت آتی ہے، آسمانی کوئی بلا آتی ہے، تو آپ کے ساتھ میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا. وہ یہ مقصد ہوتا ہے. بلی راستہ کاٹ گئی، 10 مرتبہ ہم ادھر تھوک رہے ہیں، 10 مرتبہ ادھر تھوک رہے ہیں، آگے بڑھ ہی نہیں رہے. قصور اپنا ہے، الزام بلی پر. کہتے کیا ہیں؟ بلی راستہ کاٹ گئی. ارے میرے بھائی، اگر آپ کو کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آپ کے گناہ کی بدولت ہوگا. آپ اگر بچتے ہیں تو آپ نے کوئی نیک کام کیا ہوگا، اس حادثے سے آپ بچ جائیں گے. بس قصور اپنا ہے، الزام بلی پر. ان سب چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ جب ہم پوچھیں گے، جانیں گے، تب تو سمجھ میں آئے گا. فلاں عورت نے بتا دیا، فلاں بوڑھی عورت نے بتا دیا، ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا. انہوں نے ان سے کہا، انہوں نے ان سے کیا، بات پھیل گئی. بری بات جو ہوتی ہے، غلط بات جو ہوتی ہے، وہ بہت جلدی پھیلتی ہے فوراً. اچھی بات ہوتی ہے وہ نہیں پھیلتی. ہر آدمی جانتا ہے نماز پڑھنا چاہیے، کوئی نہیں پڑھتا کیونکہ یہ اچھی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں، یہ بس دین کو ہم الٹی طریقے سے پیش کر رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے، ان چیزوں کو ہم سمجھ نہیں رہے. یہ جب سمجھیں گے تب آسان ہے، نہیں سمجھیں گے تو میرے بھائی، جو بہت سے لوگ دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے، اسی طرح ہم بھی اور آپ بھی اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، چلے جائیں گے کسی نہ کسی دن آنکھ بند کر کے. پھر ہمارے بچے کہاں، ہماری بیوی کہاں، سب کا دار و مدار پھر قیامت کے دن ہوگا کہ اے اللہ پاک، یہ ہمارے والد ہیں، ہمارا گروبان پکڑ لیا جائے گا. یہ ہمارے والد ہیں، انہوں نے ہمیں نماز کا طریقہ نہیں سکھایا، ہمیں قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھایا، ہمیں کبھی مسجد نہیں لے کر گئے. وہ یہ سکھائے، وہ اللہ کے یہاں گواہی دی. آپ دیکھیں جب والد آتا ہے اپنے بچے کو پکڑ کر، تو چھوٹا بچہ بار بار انگلی پکڑتا ہے، انگلی پکڑ کر مسجد آتا ہے. کتنا اچھا لگتا ہے. اگر ہم اس طرح سے کریں، کتنے بچے یہاں پر آ جائیں. ہم سوچتے ہیں ہمارے اوپر نماز فرض ہے. ان بچوں کی عادت ڈالنی، بچوں سے مسجد میں رونق ہے. یہ آگے آ کے ہمارے مستقبل ہیں. یہ کل ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے تو یہی بچے ہمارے نام مثال ثواب کریں گے. ورنہ ہم جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے.
ماحول بہت خراب ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ یہ جب ہوگا جب ہم یہاں دنیا میں کامیاب ہوں گے، یہ ساری چیزیں صحیح کریں گے تب ہوگا۔ اپنی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو حی علی الصلاۃ کی طرف آنا پڑے گا۔ اپنی کامیابی کو طرف آنے کے لیے آپ کو حی علی الصلاۃ کی طرف آنا پڑے گا، لیکن اگر آپ پہلے حی علی الفلاح کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، آپ کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی۔ آج تو یہ ہونا چاہیے، پورے محلے میں اعلان ہونا چاہیے، ابھی تک تم نہ آئے نہیں، چلو مسجد ہے، جمعہ ہے، ہر دن یہ ہونا چاہیے، لیکن جمعے کے دن ایک خاص دن بنا لینا چاہیے۔ یہ چیزیں میرے بھائیوں سمجھنی ہیں۔ اور مستورات کو بھی ایک پیغام، یہاں پر مستورات نہیں ہے لیکن ہم مستورات کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے گھروں کے ذمہ دار ہیں۔ ایک مستورات کے حوالے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مختصر سا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ اپنے گھروں میں اس کا تذکرہ ضرور کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چند لمحے ان کا انتقال ہونے کا، اور وہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیٹھالتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے سرہانے اپنے پاس میں بیٹھالتی ہیں، اور کیا فرماتی ہیں حضرت فاطمہ کہ اے علی، میری آپ سے ایک التجا ہے، آپ سے ایک گزارش ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بتاؤ کیا فرمائش ہے، کیا کہنا چاہتی ہو؟ چند لمحے ہیں، وفات پانے والی ہیں، انتقال ہونے والا ہے، اور وہ فرما رہی ہیں اپنے شوہر سے کہ جب ہمارا انتقال ہو جائے تو ہمارے جنازے میں کسی کو نہ بلانا۔ کون فرما رہا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے رسول کی چہیتی بیٹی، جو جنت کے سردار ہیں، جن کا دامن ہم ان کے صدقے سے جا سکتے ہیں جنت الفردوس میں۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہ اے فاطمہ، تو کیا کہہ رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، تو نبیوں کی سردار ہے، تو جنت کی سردار ہے، تو تمام عورتوں کی سردار ہے، اور تو کیا کہتی ہے تو میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا؟ میں تو پورے مدینے والے کو جمع کروں گا، پورے عالم کے لوگوں میں اعلان کر دوں گا تاکہ تیرے جنازے میں لوگ شریک ہوں۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ نہیں میرے شوہر، نہیں حضرت علی، یہ نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی بھر اپنے والد کی بات کو ہم نے مانا۔ ہمارے والد نے فرمایا تھا کہ بیٹی پردے میں رہنا، ہمارے والد نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی پردے میں رہنا، میں نے زندگی بھر اپنے والد کی بات کو مانا۔ میں چاہتی ہوں موت کے بعد بھی ہمارے جسم کو، ہمارے بدن کو، ہمارے چہرے کو کوئی نہ دیکھے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ موت کے بعد ہمارے جسم کو کوئی نہ دیکھے۔ لیکن جب ان کا جنازہ، جب کسی کو جنازے میں نہیں بلایا گیا، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ اور کیا نام ہے ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ، تیسرا کاندھا دینے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ بس 2 منٹ کی بات، تیسرا کاندھا دینے، چوتھا کاندھا دینے کے لیے کوئی نہیں تھا وہاں پر، لیکن اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ حضرت ابو بکر غفاری رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کاندھا دیا اور جا کر قبرستان پہنچے۔ جب قبرستان پہنچے تو حضرت ابو بکر غفاری رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا، بےتاب ہو گئے کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ قبرستان میں لے کر آیا ہوں، جہاں پر قبر تھی وہاں پر رکھا گیا۔ بہت شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ سب گھڑی دیکھنے لگتے ہیں اور باہر رہتے ہیں تو گھڑی نہیں دیکھتے ہیں کہ اذان ہو گئی ہے۔ بہرحال دین کی بات ہے، اگر کوئی دیر ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں، صرف 2 منٹ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا فرمائے؟ جب ان کا جنازہ قبرستان کے پاس پہنچا، حضرت ابو بکر غفاری رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے اور قبر سے بات کرنے لگے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اتجری بہی جنہ بہا الیک، اتجری بہی جنہ بہا الیک۔ یہ کون کہہ رہا؟ حضرت ابو بکر غفاری رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، قبر سے کہہ رہے ہیں کہ قبر، تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے ہیں؟ تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے ہیں؟ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ جنت کے سردار ہیں، یہ ہم ان کا جنازہ لے کر آئے۔ لیکن قبر سے کیا آواز آتی ہے؟ آپ کا دل دہل جائے گا۔ قبر سے آواز آتی ہے، اے ابو بکر غفاری، یہاں خاندان مت گناؤ، یہاں رشتے ناتے مت گناؤ، یہاں کس قبیلے کے تھے یہ مت گناؤ، کتنے ارب پتی کھرب پتی تھے یہاں مت گناؤ۔ قبر سے آواز آتی ہے، یہاں صرف یہ بتاؤ کہ اچھے عمل کر کے آئے ہو یا برے عمل کر کے۔ اللہ اکبر، دل دہل جائے
کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہو، جو جنت کے سردار ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، آج ہمارا والد کہتا ہے کہ بیٹا وہاں نہیں جانا، آج ہمارا والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا وہاں نہیں جانا، اور ہم چلے گئے یا نہیں گئے؟ اگر چلے گئے تو باپ کو کتنا برا لگتا ہے کہ منع کرنے کے باوجود چلا گیا، حالانکہ باپ کا مقام کتنا ہے ہم گھر میں جانتے ہیں، لیکن وہ جنت کے سردار، ان کے لیے یہ بات جملہ کہا گیا، ان کے لیے یہ جملہ کہا گیا کہ اچھے عمل کر کے آئے ہو یا برے عمل کر کے آئے ہو۔ اب ہم اپنے گروبان میں جھانکیں، اپنے گھر کی مستورات کے گروبان میں جھانکیں کہ ہم کتنا ان کو دین کی طرف مائل کر رہے ہیں، کتنی ہمارے گھر کی مستورات پردے میں رہ رہی ہیں، کتنا ہم پردے میں رہ رہے ہیں۔ ہمارا پردہ آنکھ کا پردہ ہے، کہتے ہیں مردوں کا کیسا پردہ؟ آنکھ کا پردہ ہے۔ تو ان سب چیزوں کو میرے بھائیوں سمجھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا۔ ہم کب سمجھیں گے؟ جب مسجد میں آئیں گے۔ مسجد میں بہت سکون ملتا ہے، کبھی آ کر مسجد میں بیٹھے تو اللہ کا ذکر تو کریں، چند منٹ بیٹھتے ہیں نیند آنے لگتی ہے، کیونکہ سکون ملتا ہے آپ کو، باہر سکون نہیں ملے گا، باہر وہی جھوٹ، وہی مکاری، وہی برائی، وہی تمام فاحش باتیں، لیکن مسجد میں آئیں گے تو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ سکون ہے۔ یہاں پر جو بھی دعا قبول کی جائے گی انشاءاللہ قبول ضرور ہوگی۔ تو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے انشاءاللہ بھی ہم سب دعا کریں گے۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے آنے کو قبول فرمائے، لیکن ایک شرط ہے، آپ سب یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ، ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ آج کی جمعہ سے لے کر، بولیے من میں بولیے کہ آج کی جمعہ سے لے کر انشاءاللہ موت کی جمعہ تک ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں، انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔